آخر کار اون رملا سے فاروق کی فیکٹری خریدنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان دونوں کے بیچ میں ڈیل ہو چکی ہے، مگر اس ڈیل کا پتہ چل چکا ہے فاروق کو، اور فاروق نے جیسے ہی رملا سے پوچھا کہ فیکٹری کے کاغذات کہاں ہیں اور تم نے کس کو بیچی ہے، تو یہاں پر رملا اب فاروق کے ساتھ بہت بدتمیزی سے بیہیو کرتی ہے۔ تو یہ بات اب یہاں پر ذیشان کو پسند نہیں آتی، کیونکہ گھر سے نکلتے وقت رملا جو ہے اپنی پھپھو کو یہ مار کر یہاں سے جاتی ہے، اس کا ہاتھ دکھا دیتی ہے، اور اس وجہ سے بھی ذیشان کو کافی غصہ ہوتا ہے۔ تو ذیشان جیسے ہی رملا پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو رملا اس کا بھی ہاتھ روک دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ اگر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا یا آپ میں سے کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی اور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں بہت بری پیش آؤں گی۔ یہاں پر اب عارفہ کے جو عقل ہے وہ ٹھکانے آنے والی ہے، کیونکہ عارفہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اس طرح بیہیو کرتی تھی، اور آج اس کی بھتیجی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو چکی ہے، جس بھتیجے کو بڑے مان سے اور چاہ سے اس نے اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھا تھا اور اس کو اپنے بیٹے کے سر پر مسلط کیا تھا۔ آئلہ کو احتشام کی زندگی سے نکالنے کے بعد عارفہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی، اور اس کو لگتا تھا کہ اس کے بیٹے کے لیے اس کی اپنی بھتیجی ہی ٹھیک رہے گی، لیکن وہ بھتیجی جو بڑے مان سے اس نے مانگی اپنے بھائی سے اور اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کروایا، آج وہی بھتیجی اس کو آنکھیں دکھا رہی ہے۔ خیر، جو ہونا تھا عارفہ کے ساتھ، ابھی تو عارفہ کے برے دن شروع ہوئے ہیں، اس سے زیادہ برا ہونا ابھی باقی ہے۔ جیسے ہی احتشام جو ہے آئلہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اسے زد و کوب کرتا ہے، تو آئلہ بھی پولیس کو کال کر دیتی ہے اور گھر میں پولیس آ جاتی ہے اور احتشام اور فاروق کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس بات کی خبر ملتی ہے اون کو، تو اون فوراً پولیس اسٹیشن چلا جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد پولیس انسپکٹر سے ان کی ضمانت کے لیے بات کرتا ہے، لیکن پولیس انسپکٹر جو ہے وہ ان دونوں کو حوالات میں بند کر چکا ہوتا ہے اور چھوڑنے سے منع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے، پولیس والوں کو لگتا ہے کہ ان دونوں باپ بیٹوں نے جو ہے ڈومیسٹک وائلیشن کیا ہے، تو اس کے لیے ان کو کافی پیشیاں بھگتنی پڑیں گی۔ لیکن اون جو ہے وہ اپنے سورس کے ساتھ ان دونوں کو چھڑوا دیتا ہے، اور پولیس انسپکٹر سے یہ کہتا ہے کہ اگر میرے گھر کے اندر کی بات نہ ہوتی اور ہمارے گھر کی بدنامی کی بات نہ ہوتی تو میں کبھی ان دونوں کو چھڑوانے نہیں آتا، لیکن یہاں پر ہمارے گھر کی عزت کی بات ہے، تو اس وجہ سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان دونوں کو چھوڑ دیں۔ اور رملا سے بھی کہہ دیتا ہے کہ تمہیں اپنی رپورٹ واپس لینی ہوگی اور ان دونوں کو چھڑوانا ہوگا۔ یہاں پر اب اون کی پاور اور اون کی طاقت دیکھ کر فاروق اور احتشام کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ چکی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مزہ تب آئے گا جب یہ دونوں گھر جائیں گے، اور گھر جانے کے بعد عارفہ کو پتہ چلے گا کہ بھئی اون نے ان کی ضمانت کروائی ہے، تو اب عارفہ کو اور زیادہ مرچی لگیں گی۔ اور جب یہ بات پتہ چلے گی عارفہ کو کہ رملا نے فیکٹری کسی اور پر نہیں بلکہ اون پر بیچی ہے اور ان کی فیکٹری کا خریدار اون ہے، تب تو عارفہ کا ری ایکشن دیکھنے والا ہوگا۔ لیکن ادھر دوسری جانب آئلہ بہت زیادہ پریشان ہے اس بات کو لے کے کہ آخر آئلہ اور اون کے درمیان میں کیا چل رہا ہے، جو اس طرح بار بار ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اور آج وہ جو ہے وہ وکیل کے دفتر میں ملے ہیں، اور اب پولیس اسٹیشن تک بات پہنچ چکی ہے، نہ جانے کیا ہے۔ ادھر زویا بھی بہت پریشان ہے آئلہ کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، اور اب کہیں مشکل سے جا کر اس کا اون کے ساتھ دل لگا ہے، اور اون جیسا نیک اور شریف انسان اس کا ہسبینڈ بنا ہے، تو اب وہ بھی اپنے بہنوئی کو کھونا نہیں چاہتی، اور آئلہ کو یہی کہتی ہے کہ اپنے لیے دعا کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کسی اور بڑی آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ رملا اور اون بھائی کو میں نے بھی اب اکٹھے دیکھ لیا ہے، ان کو باتیں کرتے ہوئے، اور ان کو اکٹھے ملنے کی وہ پلاننگ کر رہے تھے۔ تو یہ باتیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو آئلہ بھی آ جاتی ہے اپنی امی کے گھر، اور زویا کے ساتھ یہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو اچانک شمسہ روم میں آتی ہے اور وہ سن لیتی ہے، اور وہ بھی آ کے سوالیہ انداز میں ان دونوں سے پوچھتی ہے کہ آخر رملا اور اون کے بیچ میں کیا چل رہا ہے۔ اب پورے گھر والوں کو اس بات کا تجسس ہے کہ آخر کیا کھچڑی پک رہی ہے، جس کی خوشبو تو آ رہی ہے مگر پتہ نہیں چل رہا کہ ہوا کیا ہے۔ اوپر والے گھر کی اگر بات کی جائے عارفہ کی، تو اس کے گھر میں بھی کافی ہنگامہ ہوتا ہے، اور اس کے گھر سے جب پولیس والے ان کو اس طرح گرفتار کر کے لے کے جاتے ہیں، اور آئلہ اس طرح اچانک سے اون کو فون کر کے پولیس اسٹیشن بلواتی ہے، تو سب گھر والے تو اس تجسس میں ہیں، ابھی کسی کو اس بات کی بھنک نہیں ہے کہ اون نے کتنا بڑا کارنامہ کر دکھایا ہے اور کتنا بڑا بم پھاڑنے والا ہے اون، خاص کر کے شمسہ کے سر پہ، کیونکہ شمسہ تو ہمیشہ جو ہے آئلہ کو یہی کہتی ہے کہ اون کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ اسے تم جیسی بیوی ملتی ہے، تمہارے اخراجات اٹھا سکتا ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلے گا کہ ایک فیکٹری تو بی جان نے اس کو دی تھی اور دوسری فیکٹری اس اون نے اپنے ہی پیسوں سے خرید لی ہے رملا سے، اور اب اون کے پاس دو فیکٹریاں ہیں، اور اب گھر والوں کے پاس یعنی کہ بی جان کے بیٹوں کے پاس کچھ نہیں
بچا، سب کچھ اون کا ہو چکا ہے۔ لیکن اون یہ سب کچھ اپنے لیے نہیں بلکہ آئلہ کے لیے کر رہا ہے تاکہ آئلہ کو معاشرے میں عزت دلا سکے اور آئلہ کو احساس کمتری سے نکال سکے، کیونکہ آئلہ اپنی ماں سے کہہ چکی ہے کہ آپ بار بار اون کی حیثیت اور اوقات کی بات کرتی ہیں، ہم بھی تو بی جان کے ٹکڑوں پر ہی پلتے آئے ہیں اور اب تک پل رہے ہیں، ہمارے ابو جان تو اپنا حصہ لے کر کب کا اڑا چکے ہیں اور اب جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ بی جان کی ہی کرم نوازی ہے۔ تو اس ڈپریشن سے نکالنا چاہتا ہے اون آئلہ کو، اور اون نے جو فیکٹری خریدی ہے وہ صرف اس لیے خریدی ہے تاکہ آئندہ سے ذیشان یا اس کی احتشام یا اس کی ماں یا اور کوئی بھی آئلہ کو غریبی کا اور غربت کا طعنہ نہ دے سکے۔ لیکن آئلہ کو اس بات کی بھی تک بھنک نہیں ہے کہ اون کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اس کی پریشانی اپنی جگہ پر جائز ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اتنا برا اس کے ساتھ ہوا اور اس کے اپنے ہی من پسند شخص نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، اور پھر جن حالات میں اون کے ساتھ شادی ہوئی وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اب جب کہ آئلہ کا دل لگ چکا ہے اون کے ساتھ اور وہ اون کے ساتھ محبت کر بیٹھی ہے اور اون کو بھی آئلہ سے محبت ہے، تو آئلہ کسی بھی قیمت پر اون کو اب کھونا نہیں چاہتی، تو وہ اس لیے بہت زیادہ پریشان ہے اور یہی دعائیں مانگ رہی ہے اور منتیں مان رہی ہے کہ اون اس کے ہاتھ سے نہ نکلے اور رملہ کی کوئی سازش نہ ہو اور اس کے جال میں کہیں نہ پھنس جائے۔ تو بس اب دیکھنا یہ ہے کہ جب آئلہ کو پتہ چلے گا کہ اون نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا ہے تو آئلہ کی خوشی بھی دیکھنے والی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جب بی جان کو پتہ چلے گا کہ عارفہ کی بہو نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا ہے کہ وہ جو فیکٹری اس کے حق مہر میں اس کے نام لکھی تھی اس نے وہ فروخت کر دی ہے، اور اون نے فیملی کا بزنس برباد ہونے سے بچا لیا ہے اور اون نے خود خرید لی ہے، تو اس پر بھی بی جان جو ہے اون کو شاباشی دیں گی اور یہی کہیں گی کہ بھئی ایک اچھا اور کامیاب بزنس مین اسی طرح کے فیصلے کرتا ہے اور اسی طرح سوچتا ہے۔ اور ثاقب کو بھی کہیں گی کہ بھئی سیکھ لو، تم بھی اس سے کچھ سیکھ لو کہ تم نے تو اپنے پیسے جتنے بھی تھے سارے کاروبار کے نام پر مجھ سے تو لے لیے تھے، لیکن تمہارے ہاتھ میں آج کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کل کا بچہ ہے جس کو تم لوگ پورے گھر والے نکما اور ناکارہ کہتے تھے، دیکھ لو کہ اس نے کتنی آسانی سے اور کتنی تیز دماغی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گھر کی عزت کو جو ہے برباد ہونے سے بچایا اور ہمارے فیملی بزنس کو بھی بچا لیا ہے۔ تو اس طرح اب اون کی جو ہے ریپوٹیشن گھر والوں کی نظروں میں اچھی ہو جائے گی اور شمسہ کے نظروں میں بھی اون کی عزت بحال ہو جائے گی، لیکن عارفہ جو ہے اس کو تو بہت زیادہ جیلسی ہوگی اور وہ تو جو ہے اندر ہی اندر سے ایک حساب سے مر جائے گی شرمندگی کے باعث کہ جس اون کو اس نے ہمیشہ 2 کوڑی کا سمجھا، 2 ٹکے کا سمجھا، اور آئلہ کو وہ جس طرح وہ دھتکارتی تھی، آج آئلہ اور اون ہی اس ساری جائیداد اور دولت کے مالک بن بیٹھے ہیں جس جائیداد پر یہ سب اتراتے پھرتے تھے۔ اور اس سب کے بعد جب احتشام اور اون کا آمنا سامنا ہوگا تو اون بھی احتشام سے کہہ دے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ سارا سینیریو میں 1 منٹ میں بدل سکتا ہوں، اور تم نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو کچھ کر کے دکھاؤ، تو لو آج میں نے کر دیا۔ جس فیکٹری پر تم اتراتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ تمہارے پاس مانگے تانگے کی فیکٹری ہے، تو آج میرے پاس اتنا ہے کہ میں نے تمہاری والی فیکٹری بھی خرید لی ہے اور اب تمہارے پاس مانگے تانگے کا بھی کچھ نہیں ہے، اور اب تم مانگتے پھرتے رہو گے لیکن تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں دے گا۔ تو یہاں پر اب ذیشان بھی بہت زیادہ شرمندہ ہو جائے گا اون کے سامنے۔ اس کو غصہ تو ہوگا کہ رملہ نے اس کے ساتھ اتنا برا دھوکہ کیا، لیکن اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہونا چاہیے تھا اور مزید آگے چل کے اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونے والا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل ضبط کے آنے والے ایپیسوڈ میں، اور مجھے لگتا ہے کہ بس اب یہ کہانی ختم ہونے والی ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ یا اس سے اگلا ایپیسوڈ سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ہو جائے، اور بس اب اس میں کچھ رہا بھی نہیں ہے۔ کون کون چاہتا ہے کہ ڈرامے کو بس ختم ہو جانا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور عارفہ کا انتقام اور انجام دیکھنے کے لیے کون کون بے قرار ہے کو بھی کمنٹ سیکشن میں حاضری ضرور لگوائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔